بولیے بولیے، بالکل ٹائم ہے میرے پاس۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضرت عید میلاد النبی کے متعلق، جشن عید میلاد النبی کے متعلق کچھ جانکاری لینے کی تھی کہ اس کے متعلق کیا یہ کرنا چاہیے، فرض ہے، واجب ہے، کہ نہ کرنے سے گناہ نہیں یا نہ کرنے والا گستاخ ہے؟ فرض اور واجب نہیں ہے، اور یہ حرام بھی نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے، اچھا اچھا، تو کیا ہے حضرت؟ یہ مستحب کام ہے حضرت۔ تو مستحب کام کے اوپر تو فتویٰ، تو اگر کوئی نہ کرے تو کوئی فتویٰ نہیں لگے گا نا حضرت؟ جی بالکل نہیں۔ تو پھر مواعظ نعیمیہ کے اندر ایک اشعار ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں خوشیاں سبھی منا رہے ہیں۔ یعنی جو جشن عید میلاد النبی نہ منائے وہ اس کو ابلیس کہا جا رہا ہے۔ تو جو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، نہ کرنے والا ابلیس کیسے ہوگا حضرت؟ ذرا اس کے متعلق ذرا سمجھا دیں مجھے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ اگر تو نہیں کرے گا لیکن اس کو خوشی تو ہوگی سرکار کی آمد پر۔ اگر وہ خوش نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس بھی سرکار کی ولادت سے خوش نہیں تھا۔ اچھا، نہیں حضرت، ولادت تو جہاں تک دیکھیں، عید نبی علیہ السلام کی پیدائش پر کوئی ایسا مسلمان، خوشیاں منانا الگ بات ہے اور خوش ہونا یہ الگ بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی خوش نہ ہو تو وہ ابلیس ہے، بالکل کیونکہ بالکل ابلیس سرکار کی ولادت پر خوش نہیں ہوا تھا۔ نہیں حضرت، آپ بھی خوش نہ ہو تو آپ بھی ابلیس ہے۔ حضرت میں جو بول رہا ہوں خوشیاں منانے کے متعلق، جی تو اس کے متعلق کیا ایک رکھنا چاہیے؟ خوشیاں منانی چاہیے؟ جی، خوشیاں منائے، سرکار کی ولادت جو ہے، سرکار رحمت ہے اور تمام جانوں کے لیے رحمت ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ رحمت پر خوشی منائی جائے۔ اگر آپ رحمت پر خوشی نہیں منائیں گے تو کس پر منائیں گے بتائیے؟ جس قرآن کریم سے حکم ہے تب۔ اچھا، تو حضرت یہ کہاں پہ ہے، کون سی آیت ہے کہ نبی علیہ السلام کی اس پر خوشیاں منانی چاہیے؟ قل بفضل اللہ ہاں جی، وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، نہیں پڑھ رہے کیا آپ؟ اچھا، یہ کس کے متعلق ہے حضرت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق ہے؟ اس کی تفسیر پڑھیے، تفسیر کشاف پڑھیے، حضرت، تفسیر قرطبی پڑھیے اور تفسیر کبیر پڑھیے، سب پڑھیے نا، آپ کو معلوم ہوگا۔ جی جی حضرت، میں اسی لیے آپ سے جانکاری کے لیے پوچھا ہوں کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ آیت نبی علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہے؟ پیدائش کے متعلق نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ آپ کیجیے، تھوڑا بتاتا ہوں آپ کو۔ جی کیا بول رہے ہیں حضرت؟ آپ کا ترجمہ کیجیے۔ آپ پڑھ رہے ہیں حضرت، آپ کریں نا، کیا ہے، کیا مطلب، کیا یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آپ اگر مان رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، نبی کی پیدائش کے متعلق نہیں ہے، تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ ترجمہ کیجیے۔ آپ کیا آپ سمجھا دیں حضرت، پتہ چل جائے گا کہ پیدائش کے متعلق ہے، پیدائش کے متعلق نہیں ہے حضرت میں نے تھوڑی نہ کہا کہ پیدائش کے متعلق ہے، میں نے تو کہا ہے کہ اس میں رحمت کا بیان ہے کہ سرکار جو رحمت ہے اور رحمت پر خوشی منانی چاہیے، کیونکہ رحمت پر خوشی منانے کا حکم قرآن کریم سے ہے۔ ہاں، تو میں وہی پوچھ رہا کہ یہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ جو آیت ہے کہ اس آیت اللہ کی رحمت اور فضل پر خوش ہونے کا کہا گیا ہے، اور نبی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا افضل و رحمت رب کی طرف سے اور کیا ہو سکتا ہے، برابر نا حضرت؟ یہ نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس آیت کے اولین مخاطب تو تم ہو یا صحابہ کرام؟ اگر یہ نبی علیہ السلام کی عید میں منانے کے لیے ہے تو حضرت ذرا بتائیں کہ یہ نازل صحابہ کرام پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ کے کسی افراد پر نعوذ باللہ من ذالک؟ سنیے پہلے، آپ عید منانے تو سمجھتے کیا ہے؟ نہیں حضرت، میں وہ پوچھ نہیں، جشن عید میلاد نہیں پوچھ رہا ہوں میں۔ آپ بتائیے نا کہ عید منانے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے صرف خوشی کا کیا صحابہ کرام خوش نہیں ہوتے تھے نبی کی پیدائش پر؟ خوش ہوتے تھے تبھی تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو عید کے دن روزہ ہے حضرت؟ حضرت میں کیا بول رہا ہوں، مطلب یہ ہوا کہ مطلب عید کے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ بالکل۔ تو عید کے دن روزہ ہے کیا؟ کس کے دن؟ ہاں، عید اور بقرعید کے دن روزہ ہے کیا؟ عید اور بقرعید کے دن روزہ نہیں ہے۔ عید اور بقرعید کے دن روزہ نہیں ہے تو کون سی عید ہے جس کے دن روزہ نہیں ہے؟ وہ عید اور بقرعید ہے، کیا اس عید کا حکم قرآن کریم میں کہ اس کو روزہ نہ رکھا جائے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ آپ کہاں سے استدلال کر رہے ہیں کہ عید اور بقرعید پر روزہ نہیں ہے نا؟ تھوڑی نا قرآن کریم میں کہ جو ربیع الاول کی عید ہے اس پر روزہ نہ رکھا جائے، یہ کہاں لکھا ہے آپ بتا دیجیے۔ نہیں، میں وہ پوچھ رہا ہوں، آپ حضرت آپ بات نہ سمجھ پا رہے ہیں نہ مجھے آپ سمجھا پا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ عید پر روزہ رکھنا چاہیے۔ جی اصل میں آپ کا سوال ہے، ہاں یہی تو آپ کا سوال ہے۔ جی کہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ عید کو روزہ نہ کیا جائے؟ اگر وہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ عید کو روزہ نہ کیا جائے تو وہاں پر کون سی عید مراد ہے اور کس کا ذکر کیا ہے؟ کیا وہاں پر ربیع الاول پر ذکر کیا گیا ہے؟ نہیں حضرت، میں کیا بول رہا ہوں، ربیع الاول جو عید ہے حضرت کیا جائے وہاں پر ذکر ہے؟ جی جناب، میں کیا بول رہا ہوں، اب ذرا بات کو ذرا سنیں حضرت، سنجیدگی سے ذرا سنیں۔
जी حضرت बोलिए, आप جیسے सुन रहा हूँ. ہاں جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے. حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ نے کہا قرآن مجید سے نبی علیہ السلام کے متعلق ثابت ہے کہ عید ہے اور عید منانی چاہیے, ہے نا؟ تو یہ دیکھیں اب ذرا حضرت اردو پڑھ لیتے ہیں نا آپ؟ جی نہیں, آپ پڑھ لیتے. آپ اردو نہیں پڑھتے حضرت؟ نہیں. اچھا, آپ اردو نہیں پڑھتے لیکن آپ کو مطلب یہ ثابت کر سکتے ہیں حدیث سے نا. دیکھیں چلے ٹھیک ہے, آپ اردو نہیں پڑھ سکتے, میں دیکھو آپ کے پرسنل میں حوالہ پہنچ چکا ہے, ذرا دیکھیں. حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے حضرت؟ میرا نام جی عبداللہ. عبداللہ تو سب ہیں, سب اللہ بندے ہیں. عبداللہ میرا نام عبداللہ سب ہے, لیکن یہ علم نام ہے. حالت عالمی میں جو عبداللہ تو جانتے نہیں کیا مراد ہوتا ہے وہ. ہاں عجیب حالت لگتا ہے کہ آپ مسجد کے نہیں پڑھے ہیں, جب پڑھ کر کے مدرسے سے بھاگے ہیں اور آپ کی میزا چھوڑ کر کے. تو حضرت آپ نام بتانا ہے منطقی یہ فلسفہ استعمال کر رہے ہیں یا پھر صحیح نام بول رہے ہیں جو آپ کے آدھار کارڈ میں ہے؟ دیکھیے عبداللہ کی دو حیثیت ہے, ایک عبداللہ تو وہ حالت عالمی میں ہوتا ہے اور ایک وہ غیر حالت عالمی میں ہوتا ہے. آپ نے جو اللہ کا اپنا مراد لیا ہے وہ تو غیر حالت, لیکن میرا جو نام عبداللہ ہے وہ حالت عالمی میں, آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے. جی جی اور چلے میلاد النبی پر اعتراض مطلب جی مطلب آپ کا نام جو ہے عبداللہ رکھا گیا ہے نا, آپ کو والدین نے وہی نام رکھا ہے, ٹھیک ہے. عبداللہ کیا آگے کیا ہے حضرت؟ جی آگے کیا ہے عبداللہ؟ عبداللہ کیا ہے, حالت عالمی میں ہے وہ. نہیں, رضوی ہے, اشرفی ہے, نظامی ہے, کچھوی ہے, اجمیری, کیا ہے؟ جی الحمدللہ میں محمدی سنی حنفی قادری بریلوی ہوں. اچھا, عبداللہ قادری بریلوی. تو چلو مطلب آپ اردو نہیں پڑھ سکتے ہیں نا حضرت؟ جی ہاں, مگر عربی پہ بات کر سکتے ہیں آپ؟ صرف عربی پڑھتا ہوں. اچھا, اردو نہیں پڑھ سکتے, چلو ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کے پرسنل پہ ایک اسکین بھیجا ہے, جال حق کی عبارت بھیجی میں نے. تو عربی میں بھیجیے حضرت, اردو نہیں پڑھ پاتا ہوں. آپ کہاں سے ہیں حضرت؟ جی آپ کہاں سے ہیں؟ بلرام پور. بلرام پور میں اردو نہیں چلتی؟ نہیں حضرت, بلرام پور میں عربی چلتی ہے. ایسے کیسے؟ جی اصل بات میں مدرسے میں پڑھتا ہوں نا ایک, اس میں عربی ہی چلتی ہے اور عربی وغیرہ بھی پڑھاتے, اردو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, جی اور اکثر میں اپنے گاؤں میں نہیں جاتا ہوں. تو پھر تو آپ دیوبند کے اکابر پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے. ان کی اکثر کتابیں ان کی کتابیں جو ہے اس پر دیوبند اکابر کی جو کتابوں پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ تو اکثر اردو میں ہے. جی تو اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے پھر بغیر پڑھے. اعتراض کے ہم پڑھیں گے تو اعتراض کے ہمارے علماء کرام اس کو عربی میں کر کے بتا سکتے ہیں نا کہ کیا لکھا ہے وہ. جی اچھا, جی چلو ٹھیک ہے. میرے پاس اردو کتاب ہے, اصل کتاب میرے پاس ہے, جال حق ہے, اور جال حق کی عربی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, پتہ ہے نا. تو آپ کی بہت سارے اکابر کی کتاب ایسی ہیں جو اردو ہیں, تو جب تک اس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ آپسی جو اختلافات ہیں فروعی جو اصولی اس پر اختلاف. دیکھیے یہ سب جو ہمارے اکابر کی بنیادی کتابیں ہیں جس میں اختلافات کا ذکر ہے, الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام نے اس کو عربی پہ کر کے پڑھا دیا ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, میں کیا بول رہا ہوں حضرت, آپ نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, ہے نا, تو یہ جو آیت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, ہے نا, ہے نا حضرت. تو یہ صحابہ کا مطلب زیادہ صحابہ اس آیت کا مطلب سب سے زیادہ صحابہ سمجھتے تھے یا بریلی کے رہنے والے زیادہ سمجھتے ہیں؟ تبھی لوگ روزہ رکھتے تھے. روزہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ جی میں دیکھیے سرکار نے پوچھا کہ آپ دوشنبہ کو آپ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت لگتا ہے آپ سنجیدہ نہیں ہیں. آپ کو میں روزے کے متعلق میں نہیں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بول رہا ہوں جشن عید. آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں آیت نازل ہوئی تو ان کو خوشی منانا چاہیے, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. جشن عید جو آج جس طرح آج جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈا لہراتے ہیں اور راستے میں ہجوم ہوتا ہے اور یہ جو ڈھول تاشے ہیں, تمام چیزیں ہیں, خالی ایک چیزیں نہیں, جلوس اور یہ 12 ربیع الاول اور یہ تمام چیزیں جو اس کو جو بنیاد بنا کر کے تمام چیزیں کرتے ہیں, اس کے متعلق میرا سوال یہ ہے. دیکھو روزے کے متعلق ہمارا بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, صاحب نے پوچھا روزہ کیوں رکھتے ہیں, کہ اس دن ہماری پیدائش ہوئی ہے, ولادت کے دن ہے, تو اللہ سے ہم روزہ رکھتے تھے. تو آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ کوئی جلوس نکالنے والے روزے کی حالت میں ہوتے ہوں؟ کیا آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے؟ جس طرح آپ دلیل دے رہے ہیں تو اسے ثابت یہ ہوا
کہ نبی علیہ السلام کے ولادت کے دن یعنی سوموار کے دن روزہ تو رکھنا چاہیے، لیکن جلوس اور جھنڈا یہ سب نہیں کرنا چاہیے نا؟ جلوس اور جھنڈا کیوں نہیں چلنا چاہیے؟ جلوس اور جھنڈا وغیرہ کو پاور بنا کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت جبریل نے جو ہے جھنڈا لگایا تھا؟ یہ معلوم نہیں ہے؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تو ماشاء اللہ بہت اچھی بات آپ نے کہی حضرت، اچھی بات کی۔ تو حضرت جو جبریل علیہ السلام نے جو جھنڈا نکالا، جو جھنڈا گاڑی تھی، تو ہم جبریل کی امتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں؟ اور جبریل علیہ السلام کو کس سے ماننے والے ہیں؟ یہ ہمارے گھر کے ماننے والے نہیں، کیا جیسے جبریل کو؟ دیکھیں میرے پاس ایک کتاب ہے میرات المناجح، سر حضرت سنیں حضرت سنیں سنیے میری بات۔ ہاں بولو۔ حضرت جبریل جو ہے وہ نبی کو نہیں مانتے تھے؟ بالکل مانتے تھے۔ تو وہ جب مانتے ہوئے جھنڈا لگاتے ہیں تو کیا ہم جو آتے تو جھنڈا نہ لگائے؟ اچھا، مطلب ہاں سنیں حضرت، مطلب یہ ہوا جبریل علیہ السلام جو کرے وہ نبی کی شریعت ہے؟ جی کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام جو کرے وہ نبی کی شریعت ہے؟ دیکھیے شریعت کا ہونا الگ بات، کسی اپنے مباح کا کرنا جی ہے نا۔ دیکھیے قرآن کریم میں یا نقش قطعی کیا جو ادلے عقیدہ ہیں، جی اگر اس سے کوئی چیز حرام یا ناجائز ثابت نہ ہو تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتی ہے، وہ مباحی ہوتی ہے حضرت۔ ٹھیک ہے حضرت کیا بول رہا ہوں نکالنا جی اور اس کا کوئی جو ہے حرام یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے، اس کا کہیں وقت ثبوت نہیں ہے، ظاہر سی بات ثبوت نہیں ہے حرام ہونے کی اور ناجائز پر کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسی صورت کی جو اصل ہے مباح ہو رہا ہے اس پر وہ باقی رہے گی۔ جلوس نکالنے سے اگر کوئی حرام کاری نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو تو ایسی صورت پر تو ہمارے مباح ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، میں بولوں کچھ؟ اور سرکار کی خوشی میں نکل گا جلوس۔ حضرت میں کچھ بولوں؟ حضرت اس لیے میں کیا کرتا ہوں، بات سمجھنے سمجھانے کے لیے 2 منٹ طے کرتا ہوں کہ سامنے والا 2 منٹ بولے خاموش ہو جائے، پھر میں 2 منٹ بولوں، تاکہ تقریری پروگرام نہ ہو، کم سے کم افہام و تفہیم کے لیے مدلل گفتگو ہو، اس لیے میں یہ طے کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے پرسنل پہ حوالہ بھیجی ہے میرات المناجح شرح مشکات المصابیح، یہ ایک کتاب جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 45 میں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر حضور کی اطاعت واجب ہے نہ کہ جبریل علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے یعنی اس لیے آئے تھے کہ تمہارے سامنے مجھ سے سوالات کریں، تم جوابات سن کر دین سیکھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر حضور علیہ السلام کی حضرت میں عبارت پڑھ رہا ہوں، میں بکواس نہیں کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی اطاعت واجب ہے۔ ارے میں کتاب پڑھ رہا ہوں یار، میں کتاب پڑھ رہا ہوں یار، عجیب تماشا ہے یار۔ سنو، آواز آ رہی ہے تو سمجھ میں آ جائے گی سب۔ اس میں لکھا ہے تو آواز تو ویسے بند ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ اس میں لکھا ہے مسلمانوں پر حضور کی اطاعت واجب ہے نہ کہ جبرائیل کی، کہ یہاں جبرائیل نے حاضرین سے خود نہ کہہ دیا کہ لوگوں میں جبرائیل میں ہوں، مجھ سے سیکھو یا میرے بات پر عمل کرو، یا جو میں کر رہا ہوں وہی کرو۔ سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کی بات؟ نہیں آئے گی آپ کو، حق بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حق بات تو بہت اونچی بات ہوتی ہے، یہ سب کے لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور۔ آپ کی آنکھیں اندھے نہیں ہیں، آپ کے دل کے اندر جو آنکھیں ہیں نا، وہ سینے میں جو آنکھیں ہیں وہی اندھے ہیں، اس لیے آپ کو حق بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دیکھیں میں نے آپ کے پرسنل میں حوالہ بھیجی، ٹھیک ہے؟ حوالہ ہے میرات المناجح کی۔ آپ نے کہا جبریل علیہ السلام نے جھنڈا گاڑا تھا، اسی لیے جو ہے ہم جھنڈا نکالتے ہیں، اگرچہ نبی علیہ السلام کی شریعت نہیں ہے اور نبی علیہ السلام ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرات المناجح مشکات المصابیح کے اندر ترجمہ کیا ہے آپ کے احمد یار خان نعیمی صاحب نے۔ انہوں نے صفحہ نمبر 45 میں لکھا ہے کہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر حضور کی اطاعت واجب ہے نہ کہ جبرائیل کی، ٹھیک ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کا کوئی عمل امت محمدیہ کے لیے شریعت نہیں ہے، سنت نہیں ہے، دین اسلام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ سنت مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے جو ہے یہ شریعت ہے، دین ہے، سنت ہے۔ اگر آپ جبریل امین کا ہر کوئی عمل ماننے جائیں گے، انہوں نے شادی نہیں کی تو آپ بھی شادی نہ کریں، ان کے خاندان نہیں تھے، آپ کے خاندان کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے بیوی بچے نہیں ہیں، آپ کے بیوی بچے کیوں ہوتے؟ وہ کھاتے پیتے ہیں، آپ کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ کھانے پینے کے تو بہت سارے خرافات ہو جاتے ہیں آپ کے یہاں،
تو انہوں نے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو آپ کیوں کھاتے پیتے ہیں؟ تو پتہ ہے. دوسری بات سنیں. ایک حوالہ دیا میں نے، اور ایک حوالہ میں نے فتاویٰ رضویہ ہے، جلد نمبر 15 ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہوتا تھا وہی حق و باطل کے درمیان امتیاز ہے. یعنی نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر میلاد تھا تو وہ کرنے والا حق پر ہے، اگر میلاد نہیں تھا تو کرنے والا باطل ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں میلاد نہیں تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھیں، جاء الحق ہے. جاء الحق میں احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 225 پر کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا ہے. تو پتہ چلا بعد میں ایجاد ہوا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو بعد میں کرنے والا باطل ہوگا. فتویٰ رضویہ کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے. میں اپنے گھر سے کوئی بات آپ کے پاس بھیج دیا، اب حوالہ دیکھ لیں. حوالہ اگر جھوٹا ہو آپ مجھ پہ. ہاں بولیں. آپ ٹھیک ہے نا جی. آپ کا پہلا سوال کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام کے اطاعت نہیں بلکہ نبی کے اطاعت. جی. جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ایک فرشتہ ہے، اور فرشتے کس کے تابعدار ہوتے ہیں؟ کس کے حکم کے؟ اللہ کے. ظاہر سی بات ہے، انہوں نے اگر جھنڈا لگایا تو کس نے حکم دیا؟ بتائیے کس نے حکم دیا؟ کہاں لگا؟ ذرا عبارت پڑھیں. پہلے حوالہ دیں. پہلے جواب ہے، جواب دیجیے. پہلے بغیر حوالہ کے جواب دوں؟ بالکل جواب دیجیے. آپ نے کہا کہ فرشتے جو اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، تو اگر فرشتہ نے جھنڈا لگایا تو کس کے حکم سے لگایا؟ اللہ کے حکم سے لگایا. کہاں لگایا تھا؟ کہاں لگایا تھا جھنڈا؟ کعبے کے چھت پر لگایا. ذرا عبارت بھیجیے. کیا عبارت دیکھیے؟ عبارت بھیجو نا. ہاں عبارت بھیجیے. بالکل میں بھیجتا ہوں. ہاں ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. جی مولانا صاحب ذرا حوالہ بھیجیں آپ. میں اسی وقت حوالہ بھیجوں کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کعبہ میں جھنڈا بھیجا تھا اور وہ جھنڈا لگایا تھا. ہاں بھیج ماشاء اللہ. ذرا بھیج دیں، ہمت کر کے بھیجے. ذرا بھیج دیں. جی بھیجے حوالہ. جھنڈا والا حوالہ بھیجیے نا آپ. آپ جو کہیں گے وہی شریعت ہے کہ جو دلیل میں، جو کتابوں میں لکھا ہو اور معتبر ہو وہ دلیل ہے. آپ کے پاس میں بھیج رہا ہوں نا، پہلے فون کر کے اس روم میں جاتا ہوں، کتاب کھول کر کے بھیجتا ہوں آپ کے پاس. پریشان کیوں ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. میں ابھی دیکھو میں مونا سن. ہاں ارے یار آپ پہلے سنیے میری بات. ہاں. اگر میں آپ کے پاس حوالہ نہ بھیجوں تو آپ کہیے گا. نہیں، حوالہ بھیجنے کی بات نہیں ہے، پڑھ کے سنانا ہے، پھر آگے بات چلے گی. بغیر دلیل کی بات نہیں. ابھی میرے پاس وہ کتاب ہے نہیں نا، روم میں کتاب ہے، میں مسجد سے پڑھ رہا ہوں. تب کتاب نہیں ہے، کیسے بول دیا آپ نے؟ یہ بات کہاں سے لے آیا آپ؟ اپنی جیب سے لے کر آیا. میں اس کو پڑھا ہے نا، میں نے اس کو پڑھا ہے. تو پڑھا ہے تو آپ کے پاس دلیل لاؤ نا. ابھی پیش کرو نا. کتاب کھول کر کے پھر جانا دو. آپ کی بات غیر معتبر ہے. اب آگے مجھے بولنے دو. آپ کی بات باطل ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے. نہیں، فون مت کاٹنا. سنیں، آگے دلیل نہیں ہے، اب خاموش رہیں آپ. دلیل ہے میرے پاس. نہیں دلیل بھیجو. پہلے آپ دونوں سوالوں کا جواب سنیے. پہلے ہاں پہلے سوال آپ نے سوال کیا تھا کہ جبریل کے اطاعت نہیں ہے. کیا جبریل کے اطاعت واجب نہیں امت محمد پر. ہاں میں کہہ رہا ہوں. یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہی جو آپ نے حوالہ دیا وہی تو آپ کہہ رہے ہیں. کون سا حوالہ ہے؟ ارے بھائی جو آپ دے رہے ہیں حوالہ میرا آپ بناجیے کا. ہاں تو پھر مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں مطلب کہ آپ نے حوالہ دیا، کہنے کا مطلب حوالہ میں دیا. قول کس کا ہے؟ آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ نہیں کہا. قول کس کا ہے؟ آپ نے قول کو دوسرے کا لکھا، آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ نہیں. یہ دوسرا کون؟ میرا آدمی تم آپ کا آدمی ہے. آپ نے زبان سے کہا کہ نہیں کہا. ہاں میں نے کہا، لیکن قول کس کا ہے؟ میرے ہے کہ آپ کے گھر کا ہے؟ آپ کی زبان سے کہنا پایا گا کہ نہیں. اچھا مطلب میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہوگا. قول کسی دوسرے کا ہے، عقیدہ کسی دوسرے کا ہے. آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ نہیں کہا. کس کا عقیدہ ہے؟ وہی بولیں جس کا عقیدہ ہے وہی بولیں آپ، کہ آپ کے حکیم الامت نے عقیدہ بنایا ہے. ابھی جو آپ نے میرے سے بات کر رہے ہیں، ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں کہا اس کو. میں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا. میں جو دلیل دیا ہوں آپ کے گھر سے دیا ہوں. آپ یہ الزام نہ لگائیں مطلب آپ نے کہا ہے. میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن اپنی زبان سے اس قول کو آپ نے نقل کیا کہ نہیں کہا. ہاں نقل کی تو بولیں کہ آپ کے گھر کا عقیدہ ہے یہ. بولیں. ہاں چلیں بولیں. بولیں. آپ نے کہا جو نقل کیا قول جبریل کے اطاعت ہے. بتائیے کہ فرشتے اللہ کے حکم کی تابع ہوتے ہیں تو حکم کون دے گا؟ اللہ دے گا.
ظاہر سی بات ہے حکم اللہ دے گا جھنڈا لگانے کا تو شریعت کس کی؟ اللہ سے شریعت کون بناتا ہے؟ نبی بناتا ہے، اللہ بناتا ہے۔ شریعت کس کی ہوتی ہے بتائیے؟ عجیب آپ جواب نہیں دے رہے آپ۔ نہیں آپ بولے، میں آپ کا 2 منٹ ہو جائے پھر بولوں گا، میں آپ کا 2 منٹ ہو جائے۔ اور دیکھیے اس کا جواب آپ نہیں دے پائیں گے زندگی بھر۔ اب دوسرا جواب سنیے۔ کون سا جواب؟ یہی جو فرشتے اللہ کی تابع، اللہ کے حکم کی تابع ہوتے ہیں، جب اللہ حکم دے گا ہے نا وہ قریب کام کرتے ہیں، کیونکہ تمام فرشتے جو اپنے اپنے کام پر مقرر ہوتے ہیں اور اللہ جن کاموں پر ان کو مقرر کر دیا ہے جو اللہ حکم دیتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ سنیے پہلے یہ ایک جواب ہے، اور دوسرا جو ہے آپ نے کہا ہے کہ حضور کے زمانے میں میراث نہیں تھا، ہے نا؟ تو یہ سنیے کیا کہتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے اور معتبر کتاب میں کہ صحابہ کرام نے جو ہے مجلس تقی حدیث شریف بھی شاید کی ہے۔ کیا دیکھیں، جو بولیں اپنی طرف سے حوالہ دے کر بات کریں گے، بغیر حوالے کے اپنی چھپر پھاڑ کوئی بات نہ کریں آپ۔ یہ کوئی درگاہ نہیں ہے آئے اور کچھ بھی ڈال دیے، یہ درگاہ نہیں ہے۔ مرغا بھی ڈالو، بکری بھی ڈالو، انڈا بھی ڈالو، کیلا بھی ڈالو، کھیرا بھی ڈالو، یہ درگاہ نہیں ہے، یہ دلائل کے یہ میدان ہے۔ یہ کوئی مندر بھی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ آگے جو بندی جاتے ہیں اپنے بتوں کو پوچھتے ہیں، کوئی مندر بھی نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی مندر بھی نہیں ہے، ارشد مدنی وغیرہ جو جاتے ہیں وہ مندر میں کوئی مندر بھی نہیں ہے جہاں پر اپنے موجود پوجا پاٹ کریں۔ کہاں گئے ہو آپ؟ موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ اب دلائل دوں گا نا میں، آپ کے اعلیٰ حضرت کہاں جاتے تھے، دھجیاں اڑا دوں گا میں۔ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ موضوع سے ہٹیے مت، ورنہ جو ہے آپ کی پوچھ کھل جائے گی۔ اچھا، اس لیے آپ بھاگ رہے ہیں موضوع سے۔ میں آپ کو بول رہا ہوں دلیل دو کہ جبریل امین نے جھنڈا گاڑے تھے، اور وہ معتبر حدیث ہے، وہ حدیث جو ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دلیل میں تم اچھا آپ لوگ مولوی ہیں، آپ لوگ گمراہ کرنے میں مزہ آتا ہے کیا؟ اور آپ کیا ہے، آپ گمراہ نہیں کرتے سب؟ میں اپنی طرف سے کوئی دلیل نہیں دیا ہوں، میں اپنی آپ کے گھر کی کتاب دیا ہوں میں۔ میں بھی تو کتاب میں لکھا ہے۔ کہاں دیکھو نا، بتاؤ نا مجھے، دلیل دو، میں کس طرح پیش کر دیا، دلیل دو نا۔ میرے پاس تو کتاب ہے نہیں، میں جا کر تو پھر جو کتاب نہیں اس پر بات مت کرو۔ جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے میلاد پر، سنو میری بات سنو، پھر کیوں پریشان کیوں کرتے ہو؟ جب تمہارے پاس میلاد پر کوئی مدلل کتاب نہیں ہے پھر پریشان کیوں کرتے ہو دوسروں کو؟ کتاب میرے پاس دوسروں کو پریشان کیوں کرتے ہو پھر فون کر کے؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ روم میں جا کر کے کتاب کی فوٹو دے۔ جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے دوسروں کو فون کر کے میسج کر پریشان کیوں کرتے ہو؟ ابھی اس وقت میرے ساتھ کتاب ہے، کتاب میرے پاس ہے۔ پھر فون کیوں اٹھائے تم؟ فون تم نے بھی کیا ہے نا، کیوں ایسا کرتے ہو؟ چلو خاموش، میں اب سنو، تمہارا 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ تمہارا 4 منٹ ہو گئے، 4 منٹ اب تم خاموش رہو۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے دھرم بنائے ہوئے ہو، خاموش رہو۔ اب میری بات سنو، تمہاری باری ختم، 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 تمہاری باری ختم۔ 2 منٹ نہیں ہوا، سامعین دیکھ رہے ہیں۔ چلو بولو۔ آپ تو میرے پڑے کیا آپ بولے ہیں 2 منٹ سے نہیں ہوا کیا؟ عجیب بات ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس وقت میرے پاس وہ کتاب ہے، روم میں کتاب ہے، میں روم میں جیسے جاؤں گا آپ کے پاس جو ہے آواز بھیجتا ہوں۔ نہیں اس وقت بھیجنے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جب تم ابھی بھیجو گے میں جواب دوں گا اس کا، اب تم بھیج دو گے بات ختم ہو جائے گی، کیا فائدہ اس وقت؟ مناظرہ ختم، تم پھر پوسٹ کے ذریعے سے کتاب بھیجو گے تو جواب کون سنے گا؟ اگر مناظرہ کرو گے نا 2 منٹ بول لو، 2 منٹ بول لو۔ دیوبندیوں کی تاریخ نہیں، کبھی مناظرہ جیت نہیں پائے، وہ تم نہیں ہوتے، الحمدللہ۔ ہو گیا، بولیے تم۔ ہاں بولو تم۔ تمہارے فتوحات رضویہ میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبند کا طفل مکتب مرتضی چاندپوری اعلیٰ حضرت کو مناظرہ کا چیلنج دے دیا، اعلیٰ حضرت جواب نہ دیے۔ فتوحات رضویہ کے اندر لکھا ہوا ہے، تمہارا مجدد حجرے کے اندر بند تھا، اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ جس کو طفل خاموش رہو، میری باری، خاموش رہو میری باری، خاموش رہو میری باری، خاموش رہو، 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 حالت خراب ہو جائے گی۔ دیوبند کے سامنے ٹکنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، اب حوالہ سمجھ میں آیا نا؟ حوالہ سمجھ میں آیا نا؟
बैठ के आपका हवाला मांगूंगा। हैं? हवाला के साथ बात कीजिए, हवाला के साथ बात कीजिए। हाँ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अरे खामोश रहो यार, हैं? पागलपना सवार है तुम्हारे पर क्या? उसके बाद से बात। अरे तुम्हारा पागलपना से सवार हुआ है क्या? पहले हवाला, हैं? तुम्हारा पागलपना सवार है तुम्हारे पर क्या? पहले हवाला। हाँ हाँ हाँ, सुनो सुनो, खामोश रहो, खामोश हवाला रहो। भेजो। अरे खामोश तो रहो यार, क्या होगा तुम्हारे को? खामोश हो, पहले हवाला भेजो, उसके बाद में बात करो। हाँ, मैं जो हवाला मैंने भेजा है बात नहीं करोगे उसके ऊपर? कौन हवाला? फोटो आते रह का? 2 हवाला मैंने तुम्हारे पर्सनली भेजा है, जी। देखे कि नहीं देखे? देखे नहीं देखा। क्यों नहीं देखोगे तुम? तो अभी फोन पर बात कर रहा हूँ तो कैसे देखूँ? हैं? अभी बात कर रहा हूँ तो कैसे देखूँ? एक साथ 2 काम होता नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल, मैं हवाला भेज रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तुमसे बात भी कर रहा हूँ, और तुम्हारे पर क्यों इतनी ये भूत सवार हो गए तुम्हारे ऊपर? क्या सवार हो गए तुम्हारे ऊपर? हैं? क्यों नहीं दे पाओगे? अबे मजदूर कहीं का। देखो सामीन गाली दे रहा है, देखो गाली शुरू सामीन, गालियाँ शुरू हो गया। ये इनके तमाम इल्मी लियाकत ख़त्म, इनकी इल्मी लियाकत ख़त्म सामीन, देखें इल्मी लियाकत ख़त्म। जब तुम ऐसे बात करते हो, संजीदगी से बात नहीं करते हो, तो जाहिर सी बात है। मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, आप गालियाँ दे रहे हैं। मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ। गालियां में नहीं दे, आप भी खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो। हवाला 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 लो हवाला लो हवाला लो हवाला लो सही। आपका गुस्सा है। हवाला हवाला लो हवाला। हाँ, हवाला तो पहले भेजो। देखो हवाला दे रहा हूँ, ये लो, ये पहला हवाला लो। फोटो आते रह का हवाला भेजो। हाँ उसमें वो लिखा है कि आला हज़रत जो है वो भागे और जवाब नहीं दे पाए, उसको भेजो। हाँ भेजो, सुना रहे हो? नहीं है क्या हवाला? भेज दिया देखो। हाँ तो भेजो, जाओ, देख रहा हूँ अभी। अच्छा करो। नंबर 1 दिया, नंबर आखिर में ऊपर दिया, नंबर 1 नीचे है। फतूहात रज़विया, मोहम्मद जुल्फ़िकार ख़ान नईमी ककरालवी और नूरी दारुल इफ्ता, मदीना मस्जिद, महल्ला अली ख़ान, काशीपुर, उत्तराखंड। ठीक है, हवाला दिया। अब नीचे देखो, सफ़ा नंबर 63, भागो मत, लिखा है 14 मुहर्रम 1326 हिजरी, 17 फरवरी 1908। हो गया माशाल्लाह। सामीन देखे हालत ख़राब इसकी। 1908 को देवबंदी मकतबा फ़िक्र के एक अदना से मौलवी, मदरसा इमदादिया दरभंगा के मुदर्रिस अव्वल, जो बाद में दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम तालीमात बनाए गए, थानवी साहब के दिफा में थानवी साहब के खुद साख्ता वकील की हैसियत से आला हज़रत से मुकाबिला आराई के लिए मैदान में उतर पड़े। किससे? तुम्हारे आला हज़रत से। कौन? तिफले मकतब देवबंद का। और अपनी तारीफ़ात और तालियों पर मुश्तमिल एक तवील ख़त लिख डाला, और इसमें आला हज़रत को दावत मुनाजरा भी दे बैठे। आगे देखो ऊपर सफ़ा नंबर 64, उसमें लिखा है यही वजह हुई कि आला हज़रत ने मौलवी मुर्तज़ा के ख़त का जवाब देना ज़रूरी नहीं जाना। देख लिया, यही वजह हुई कि आला हज़रत ने मौलवी मुर्तज़ा की ख़त का जवाब देना ज़रूरी नहीं जाना। किसका ख़त का? जिसे तिफले मकतब कहा जा रहा है। भागा ना। चलो हवाला दिया, आगे देखो जश्न ईद मिलादुन नबी किसने दिया है? अब मैंने साबित कर दिया तुम्हारे घर से, जो नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं था वो बाद में करने वाला बातिल है, जो था करने वाला हक़ पर है। अब 4 हक़ से मैंने साबित किया। इमाम सखावी का हवाला देकर कह रहा है कि मिलाद सिर्फ तीनों ज़मानों में किसी ने न किया, क़ुरून सलासा में नहीं था। अब किसने किया वो दलील देखो, किसने किया? जवाब नहीं दे पाए हैं? इसमें कहाँ लिखा कि आला से जवाब नहीं दे पाए? इसमें लिखा है कि अपनी तारीफात और तालीलों पर मुश्तमिल एक तवील खत लिख डाला और उसमें आला हज़रत को दावत मुनाज़रा भी दे बैठे। ऊपर देखो, ऊपर बताइए, पढ़ करके बताइए। हाँ पढ़ करके बताओ ना। ये देखो, ये वाला देखो, कहाँ ऊपर लिखा है भाई? हाँ देखो निशान लगाया। देखो यही वजह हुई कि आला हज़रत ने मौलवी मुर्तज़ा के ख़त का जवाब देना ज़रूरी नहीं जाना। भागा कि नहीं भागा? हैं? जब सवाल था, इसलिए जरूरी नहीं कहना, क्योंकि आला हज़रत को बहुत से काम होते थे, इल्मी काम होते थे, दिन की खिदमत करते थे वो। हाँ। और वो इस लायक जरूरी ही नहीं समझे कि उनका जवाब दिया जाए, क्योंकि ऐसे बकवासात सवाल का जवाब आला हज़रत नहीं देते थे। अच्छा अब मैं ठीक है अब मैं जवाब दूं जी। जवाब भी देंगे। अरे भाई मेरी बारी है, बोलने दोगे मुझे? मेरी बारी है, बोलने दोगे मुझे? आपकी बारी तो रहते थे, मैं भी बोल रहा नहीं, तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे। तुम 10-15 मिनट आप बोल ही रहे थे, मैं क्या बोला हूँ? मुझे बोलने नहीं दे, तुम बीच में बोल रहे हो ना। मुझे बोलने दो ना 2 मिनट।
چلو چلو میں اب تم ٹھیک ہے 2 منٹ بولو 2 منٹ سامعین دیکھیں آپ خود جان لینا کہ مجھے بولنے دے رہا کہ نہیں دے رہا ہے. اب تمہارے 2 منٹ. ہاں بولو. میری باری ہے, سنو اب میری باری ہے. اعلیٰ حضرت سے ضروری نہیں کہ اس سوال کا جواب دینا, کیونکہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ ہمیشہ دین کی خدمت میں لگے ہوتے تھے. اگر وہ بکواسات سوال کا جواب دیتے ہیں تو دین کی خدمت کہاں سے کر پاتے, کیسے کر پاتے؟ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. بولو پھر مجھے بولنا دینا بیچ میں, پھر بولنا مت کہ میرا ٹائم ختم نہیں ہوا. ہیلو, موت آ گئی کیا ہیں؟ تمہارا مجدد جو مناظرے سے بھاگا یہ دلیل دے کر کے موت آ گئی کیا؟ ہیلو کیا ہوا تمہارے کو؟ ہیلو ہاں بولو. دیکھیے اعلیٰ حضرت جو ہے ان کو اعلیٰ حضرت کو بہت کام ہوتا تھا, وہ دن کی خدمت کرتے تھے. اب وہ ایسے بکواسات سوال کا جواب دیتے تو بتائیے ان کے پاس دن کی خدمت کرنے کے لیے کہاں سے ہوتا؟ وہ ضروری نہیں سمجھے ایسے بکواسات سوال کا جواب دیا جائے, کیونکہ وہ سوال لائق تھا ہی نہیں تو اس کا جواب دیا جائے, بلکہ اس کا جواب تو اعلیٰ حضرت کے چہرے ہی دے سکتے ہیں, جس شاگرد ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. اور آپ جو ہے اعلیٰ حضرت اس کا جواب مانگتے ہیں. اب اعلیٰ حضرت سے اگر جواب مانگنا ہے تو بڑے سوال کا جواب مانگو نا. ہو گیا آپ کا ہو گیا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کا ہو گیا جی ماشاء اللہ. اب میرے بیچ میں بالکل مت بولنا, ٹھیک ہے. سامعین دیکھیں انہوں نے عجیب بات کہی دی ہے, جبکہ مناظرہ کا چیلنج دیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے پاس بکواس کے لیے ٹائم نہیں تھا, ان کے پاس بہت سارے دینی خدمات تھے, اس لیے وہ یہاں آئے, مناظرہ کے لیے آئے نہیں. مناظرہ آپ کے نزدیک دین نہیں ہے, جبکہ مناظرہ آپ کے خاموش رہو, میری باری, خاموش رہو. کیا دلیل ہے؟ سامعین دیکھیں, سامعین سنیں, بول رہا ہے, دیکھیں بیچ میں بول رہا ہے, سامعین سنیں. بولو کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ آپ بولیے کیا دلیل ہے. ہاں میں بولوں. ہاں بیچ میں بالکل مت بولو, بیچ میں بالکل مت بولو. میں نے ابھی بولا بیچ میں, میں نے بالکل نہیں بولا نا. اب مجھے بولنے دو. ہاں سامعین مناظرہ دین کا ایک شعبہ ہے, اور ان کے یہاں مدارس میں مناظرہ کا مقابلہ ہوتا ہے, مشق کرائی جاتی ہے. اور مناظرہ قرآن سے کنز الایمان میں مناظرہ ثابت کی ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم, اس آیت کو پیش کر کے مناظرہ ثابت کیا ہے اس کے مجدد نے, اور یہ بول رہا ہے کہ مناظرہ دین نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس خاموش رہو. اپنی باری میں بولنا, اپنی باری میں. سامعین دیکھیں کس طرح بیچ میں بول رہا ہے, حالت خراب ہو جائے گی. دلائل میں بات نہیں کر سکتے تمہاری اوقات, تم باطل دھرم والے دلائل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے, تمہاری موت آ جاتی ہے. میں دلائل سے بات کر رہا ہوں. ہاں یہ تمہارا یہ میزان ہے, رسالہ ماہنامہ المیزان ممبئی کا, امام احمد رضا نمبر, یہاں اس میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کو کافر بنانے والے بریلی میں انہوں نے کفر ساد مسین نصب کر رکھی تھی. آج ایشیا میں اس میں تنقید کہا کہ یہ مکفر المسلمین تھے. ٹھیک, عام طور پر امام احمد رضا کے متعلق مشہور ہے کہ وہ مکفر المسلمین تھے, یعنی مسلمانوں کو کافر بناتے تھے. تو تمہارے مجدد کے سامنے مسلمانوں کو کافر بنانے کا تو وقت تھا, یہ تمہارے نزدیک دین ہے, لیکن دیوبندی کے چیلنج کو قبول کر کے سامنے بیٹھ کر مناظرہ کرنے کا تمہارے مجدد کے سامنے وقت نہیں تھا. اب دوسری بات, مناظرہ ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنا, کون حق ہے کون باطل کے. جب تمہارا مجدد دیوبند کے علماء کے سامنے بیٹھ کر کے ان کی عبارات کو کفریہ ثابت نہ کر سکا تو فتویٰ کس کام کا اس کا؟ فتویٰ باطل ہے, بیکار ہے, مردود ہے. کیوں مردود ہے؟ میں اب دلیل دے رہا ہوں, میرے دلائل کو برداشت کرو. اگر تم میں ہمت ہے, ہضم کرنے کے تمہارا طاقت ہے, اب برداشت کرو. یہ کتاب ہے, میں اس کا اصول پیش کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے متشدد کا فتویٰ معتبر نہیں ہوتا. جو متشدد ہے, یہ دیکھو, یہ حوالہ بھی دیکھو, یہ حوالہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح و تعدیل. یہ دیکھو, یہ حوالہ دیکھو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ تو جب خود بھی تم اے غیر مقلد ہو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو جرح کرنے میں متشدد سمجھتے ہو, تو پھر ان کی جرح و امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں قابل اعتبار سمجھتے ہو؟
یہاں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جنہیں متشدد کہا جائے، جو متشدد ہو اس کا فتویٰ، اس کا قول، اس کی کتاب، اس کا عقیدہ، اس کا دھرم غیر معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں آگے آپ کو، دو حوالے دے رہا ہوں، دو کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک کتاب یہ ہے، یہ لکھیں انوار رضا، ٹھیک ہے، اور ایک کتاب ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات۔ دونوں کتاب میں ایک ہی بات ہے، کیا ہے؟ لہٰذا انہیں اپنی شرعی فیصلوں اور فتاویٰ میں کسی تبدیل یا رجوع کی ضرورت نہ پڑتی، بئی مہما ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، یعنی متشدد تھے۔ کون؟ فاضل بریلوی، آپ کے اعلیٰ حضرت، آپ کے مجدد کیا تھے؟ متشدد تھے۔ تو اس کتاب ثابت ہوا جو متشدد ہو اس کا قول، اس کا فتویٰ، اس کا عقیدہ، اس کا دھرم، اس کی کتاب معتبر نہیں ہے، تو حسام الحرمین غیر معتبر، باطل اور مردود کتاب ثابت ہو گئی۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ حوالہ میں آپ کے اعلیٰ حضرت دیا کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں تھا مناظرہ کر کے دیوبند کے عبارات کفر ثابت کرنے کا۔ ہاں، تک مکفر المسلمین ضرور تھے وہ، کہ مسلمان کو زندگی میں کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکے، لیکن مسلمان کو ضرور آپ کے اعلیٰ حضرت کافر بنائے۔ اس لیے مناظرہ میں نہیں آتے تھے کہ دیوبند کے علم کے سامنے، ان کی صلاحیت کے سامنے، ان کی قابلیت کے سامنے تمہارا مجدد جو بہہ کر چلا جائے گا تنکے کی طرح۔ اس لیے خود کہا سوان اعلیٰ حضرت کے اندر، میں تنکا بھی نہیں اٹھا سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے آپ کی دوسری بات۔ اب جشن عید میلاد النبی، یہ کیا ہے پھر؟ جب باطل ہے، ثابت ہوگا جعل حق اور فتویٰ رضویہ سے، پھر کیا ہے؟ اب بتا رہا ہوں، یہ آپ کو میں حوالہ بھیج دیا، رسائل میلاد محبوب، صلاح الدین سعیدی کی کتاب ہے، کتب خانہ امام احمد رضا لاہور، صفحہ نمبر 330 میں لکھتے ہیں، ماہنامہ ضیاء حرم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر ماہ نومبر اور دسمبر 1989 اور لاہور میں صفحہ، یہ آگے کی تاریخ دی ہے 200، صفحہ نمبر 293-94 پر ہے کہ انجمن معین الاسلام نے، جس کا قیام 1930 میں عمل میں آیا تھا، سرکار انگلیشیہ یعنی انگریزی حکومت سے درخواست کی کیلنڈروں اور ڈائریوں میں 12 وفات کا جو لفظ لکھا ہوا جاتا ہے وہ غلط ہے، اس کے بجائے عید میلاد النبی کا لفظ ہونا چاہیے۔ چنانچہ گورنمنٹ نے انجمن کے اس تجویز کو منظور کر لیا، پھر اس وقت سے اس تعطیل کو بھی تعطیل عید میلاد النبی لکھا جانے لگا۔ تو پتہ چلا فتویٰ رضویہ میں کیا لکھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کے زمانہ میں جو ہوتا تھا وہ حق ہے، جو نہیں ہوتا تھا بعد میں کیا جائے باطل ہے۔ اور جعل حق میں کیا کہہ رہا ہے؟ عید میلاد تینوں زمانہ میں نہیں تھا تو باطل ہوا نا، نبی کے زمانہ میں نہیں تو باطل ہوا نا، پھر ہے کیا؟ انگریزی حکومت کی دین ہے۔ انگریز کا دین تو ہو سکتا ہے، اس کی شریعت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ انگریز اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی کی فضیلت پر، نبی کی شان پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ ہیلو سامعین، بھاگا فون کاٹ کے بھاگا۔ اتنا بڑا مولوی فون کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ عید میلاد پر مجھ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ آج سامعین دیکھیں، سب کو پریشان کرتا ہے، ہمارے علماء کو پریشان کرتا ہے، اس کے اوقات دیکھ لیں سامعین، آج یہ فون کاٹ کے بھاگنے کو مجبور ہو گیا ہے۔ جس طرح اس کا مجدد بھاگا تھا ہمارے اکابر سے، فتوحات رضویہ میں لکھا ہوا ہے، آج یہ اس نے اس کی سنت کو ادا کر دیا۔ دیکھیں فون لگایا، اٹھاتا کہ نہیں اٹھاتا، دیکھتا ہوں۔ دیکھو سامعین، بھاگا فون کاٹ کے۔ یہ ہے ان مردودوں کی باطل ہے، فتویٰ رضویہ جعل حق سے ثابت ہو گیا کہ یہ باطل ہے۔ اور یہ ایک دوسری کتاب میں نے جو پیش کیا تھا اس کو، یہ کیا کتاب ہے؟ رسائل محبوب میلاد، رسائل کتاب کا نام ہے رسائل میلاد محبوب، اس سے انگریز ثابت ہو گیا ہے۔ تو سامعین آپ سمجھ گئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ جبریل امین کا عمل پیش کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو ابھی معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسی روایت کو پیش کر کے وہ ایسا عقیدہ بناتے ہیں جس کا نہ کرنے والا کافر ہے۔ حالانکہ اس کی کتاب سے میں نے ثابت کیا، مراج المناجی سے سرا ہے مشکات المصابی، اس کے احمد یار خان نعیمی کی، اس نے لکھا ہے کہ جبریل کی کیا ہے، معلوم ہوا کہ حضور کی اطاعت واجب ہے، نہ کہ جبریل کی۔ یہ جبریل کا عمل تو مانیں گے، لیکن جو قرون ثلاثہ میں نبی نے نہ کیا اس پر نہیں چلیں گے۔ وہ نبی کی بات نہیں مانتے، لوگ جبریل امین کی بات مانتے ہیں۔ سامعین آپ خود سوچیں، جب یہ اصول بنا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر حضور کی اطاعت واجب ہے، جبریل کی نہیں، تو پتہ ہی چلا جبریل کے مان کر کے اور قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، نبی علیہ وسلم کی انکار کر کے یہ مسلمان ثابت ہوئے کیا؟ مسلمان تو وہ جو حضور کی مانے، جبریل کی نہیں۔ ان کی اوقات نہیں ہے،
یہ فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، دھجیاں اڑ گئی اس کے سامعین، اتنا ذلیل ہوا ہے آج. بول رہا ہے اردو نہیں پڑھ پاتا ہے، پڑھ رہا، ابھی پڑھ کر سنایا اس نے. اتنے جھوٹے یہ لوگ ہوتے ہیں. استغفر اللہ.